باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 5 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 108 سے 112 تک۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور سوالات کریں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سوالات سے علم زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں روکا، وجہ کیا تھی، تفصیلی طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے۔ اسی طرح اہل کتاب مسلمانوں سے کیا چاہتے تھے اور اب بھی کیا چاہتے ہیں، اور وہ کیوں اس طرح چاہتے، ان کی چاہتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان وجوہات کو بھی ہم جانیں گے جن وجوہات کی بنا پر وہ مسلمانوں سے کچھ چاہتے ہیں، اور مسلمان اہل کتاب کے ساتھ اس کے باوجود کس طرح کا برتاؤ رکھے، جبکہ اہل کتاب کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کیا ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ رکھے جس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے، یا مسلمانوں کا رویہ اور برتاؤ کچھ اور ہو، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان آیاتوں میں۔ اہل کتاب کی چال بازیاں، ان کی شرارتیں، ان کی مخالفتیں، ان کا علاج کیا ہے۔ اگر وہ مخالفت کریں گے ہمارے ساتھ، شرارت کریں گے ہمارے ساتھ، چال بازیاں کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے ان کے جواب میں، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 3 حصوں میں آج کے اس درس کو ہم مکمل کریں۔ پہلا حصہ آیات 108 سے شروع کریں گے، جس میں سوالات کے بارے میں، سوال کا جو بنیادی معنی اور مفہوم ہے نا، کوئی چیز مانگنا کسی سے، کوئی چیز پوچھنا کسی سے، کسی چیز کی درخواست کرنا کسی سے، کسی چیز کا مطالبہ کرنا کسی سے، اس کا معنی پوچھنا، مانگنا، درخواست کرنا، مطالبہ کرنا۔ اب سب کو معلوم ہے اگر اچھی درخواست ہے تو وہ تو منع نہیں ہے نا، اور اگر درخواست غلط ہے پھر منع ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے تو بالکل صحیح، اگر مطالبہ غلط ہے تو غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر سوال وہ منع نہیں ہے، ہر سوال منع نہیں ہے۔ بعض ایسے سوالات اگر وہ سوالات نہ ہو اور ان کو وہ صحیح جوابات نہ ملے تو انسان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر ایک سوال عذرا اعتراض، کہ بس آپ نے سوال اس لیے کرنا ہے، دوسرے پر آپ نے اعتراض کرنا، یعنی آپ کی جو غرض ہے، منشا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے دوسرے پر اعتراض کرنا، تحقیق کے لیے نہیں، جستجو کے لیے نہیں، ایک چیز کو جاننے کے لیے نہیں، بس صرف اعتراض کرنے کے لیے۔ قرآن نے کہا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ عذرائے استہزاء، یعنی مجلس میں آپ بیٹھے اپنی بڑائی کے لیے، اپنے علم کو آگے کرنے کے لیے دوسرے کا مذاق اڑانا، مجلس میں یا کسی سے ایسا سوال کرنا جس میں اس کی استہزاء ہو، مذاق ہو، یہ بھی غلط ہے۔ عذرائے شرارت، بعض لوگ مجلس میں آتے ہیں نا، عذرائے شرارت ماحول کو خراب کرنے کے لیے، مجلس کو خراب کرنے کے لیے، اس علمی ماحول کو خراب کرنے کے لیے ایسے شرارتی سوالات کرتے ہیں نا کہ وہ بالکل، یعنی وہ زمین میں بات کر رہا ہے اور یہ آسمان کا سوال کرے گا، وہ آسمان کی بات کر رہا ہے، یعنی میں پڑھاتا ہوں آپ کو فزکس اور آپ سوال کر رہے ہیں معاشرتی علوم کا، میں پڑھا رہا ہوں نفسیات اور آپ سوال کر رہے ہیں کیمسٹری کا، جس کا کوئی لنک نہیں بنتا ہے، یعنی آپ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اسی سبجیکٹ میں سوال کریں نا، جو موضوع چل رہا ہے آپ اس میں سوال کریں، عذرائے شرارت اب کیوں سوال کرتے؟ یہ بھی قرآن میں
غلط ہے. ہاں اگر سوال ازرائے تحقیق ہے کہ میں نے اس سوال سے حق کو جاننا ہے، حقیقت کو پانا، واقعی یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں محقق ہوں، میں ریسرچر ہوں، تو پھر پرواہ نہیں. بالکل قرآن کہتا ہے ایسا سوال اچھا ہے، پھر ایسا سوال بالکل صحیح. یہ اس لیے میں آپ کو پڑھ رہا ہوں کہ ابھی آیات جب آئے گا نا، تاکہ وہ آیات پھر آپ کو سمجھ آ جائے، اس لیے میں اس کا ایک مقدمہ رکھ رہا ہوں. مطلب دو پہلو ہے، ایک مفید پہلو ہے سوال کا، ایک مثبت پہلو ہے، تعمیری پہلو ہے، ایک نقصان دہ پہلو. تو مسلمانوں کو ان سوالات سے کبھی نہیں روکا ہے قرآن نے. جو مفید سوالات، جو تعمیری سوالات، جو جانکاری اور تحقیق کے لیے ان سے روکا نہیں ہے. ان سے ضرور قرآن نے روکا. جو ماحول کو بھی نقصان دے، علمی مجلس کو بھی نقصان دے، اس کو بھی نقصان دے، اس سے بالکل روکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ لا علمی کا جو علاج ہے، اصل میں لا علمی کا علاج سوال. اگر آپ اپنی لا علمی کو ختم کرتے ہیں تو آپ اہل علم سے سوال کریں، اہل علم سے پوچھا کریں، گونگوں کی طرح بیٹھے نہیں. اندھی تقلید کا شکار مت ہو جائے، اندھا مقالد مت بنے. ایک عالم کو ایک طالب علم اگر تقدس کی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ طالب علم پھر اس سے سوال نہیں کر سکے گا. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ نحل میں ایک آیات ہے 43ویں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے مسلمانوں، اگر تمہیں ایک چیز کا علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. جب آپ علم والوں سے پوچھو گے نا تو آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا، اور جب آپ کو جواب ملے گا تو آپ حق کو پاؤ گے. ان سے قرآن نے روکا نہیں. لیکن یہودی جو سوالات کرتے تھے اور جو مسلمانوں کو اکساتے تھے، ابھی ہم قرآن میں پڑھیں گے نا، ان سے روکا ہے قرآن نے. اب یہودیوں کے سوالات کیا تھے؟ یہودی اپنے پیغمبروں سے، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام سے، اگر آپ کو یاد ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا، سوال کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم حاضر ناظر دیکھنا چاہتے ہیں. یاد ہے آپ؟ یہی سوال کرو. جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے. ہمارا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے. ہمارا سوال ہے اللہ نے اس کائنات کو کس طرح پیدا کیا. ہمارا سوال ہے کہ اللہ اس کائنات بھی ہے، کائنات سے باہر ہے. اگر وہ لامحدود ہے تو کس طرح لامحدود ہے؟ وہ کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کی ذات اور صفات وہ کس طرح ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا کرتا ہے؟ اس طرح کے کافی سوالات آج بھی ہوتے ہیں نا. یعنی اپنے حد سے ہٹ کر سوالات کرنا، خالق کے بارے میں ایسے سوالات کرنا نہ آپ کو فائدہ دے دے، نہ معاشرے کو فائدہ دے دے، اور نہ اس سوالات کا کوئی ادھر ایک وجہ بنتی. یا وہ اپنے نبی سے سوال کرتے تھے کہ ہمارے لیے اس پہاڑ کو سونا بنا دے، پہاڑ کو سونا بنا دے، اور ہمارے لیے جو ہے نا زمین سے دودھ کی، شہد کی نہریں بہا دے. اور مشرکین بھی سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی صفا کو آپ سونا بنا دے. تو ایسے سوالات سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا. جو سوال جائز ہے بالکل کرے اس کو، اور جو سوال شرارت پہ ہے، جس میں بے ادبی ہے، جس میں بے احترامی ہے، خواہ مخواہ، وہ نہیں کرے. اب آتے آیات کی طرف. تو فرمایا آیات 108 میں، ام تریدون، اے مسلمانوں کیا تم بھی چاہتے ہو، لیکن اے مسلمانوں کیا تم بھی چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم ایسے سوال کرو اپنے رسول سے، ایسے سوال کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے، من قبل سے پہلے، جس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ سوال کیے. کیا تم بھی اس طرح کے سوال کرتے؟ اللہ کہاں ہے، اس کا عرش کس طرح ہے، اس کی کرسی کس طرح ہے، وہ کس طرح دیکھتا ہے، وہ کس طرح سنتا ہے.
اور اس طرح کے سوالات، مابعد الطبیعتی سوالات، فطرت سے ماں اور فطرت سوالات. کیا ماں اور فطرت؟ اب دیکھیں انسان ایک مادی دنیا میں رہتا ہے نا، انسان ایک مادی دنیا میں رہتا ہے، اور انسان کا مشاہدہ تجربہ صرف مادیات کے حد تک ہے. انسان ایک محدود کائنات میں رہتا ہے، اور خود انسان اسی کائنات میں پیدا ہوا، اس کا ذہن بھی اسی کائنات میں ساخت پرداخت ہے نا. اگر وہ مادے سے ہٹ کر سوال کرے گا، غیر مادی سوالات کرے گا، غیر فطری سوالات کرے گا، جہاں اس کی عقل کی رسائی ممکن نہیں، جہاں منطق بنتا نہیں ہے، تو وہ پھر کنفیوز ہو جائے گا، وہ کنفیوز ہو جائے گا، پھر وہ شک و شبہ کا شکار ہو جائے گا. اگر وہ اپنے حد میں رہ کر سوال کرے گا، اپنے حد میں رہ کر سوال کرے گا، اور انہی چینلز کو استعمال کرے گا، انہی ذرائع کو استعمال کرے گا، سوالات میں بھی اور جوابات میں بھی، پھر وہ گمراہ نہیں ہوئے گا. اگر وہ ان ذرائع سے ہٹ کر، یعنی چیزوں کو جاننے کا اور سوال کرنے کا ذریعہ عقل ہے مثلا، اسی طرح وہی ایک ذریعہ ہے جواب دینے کا، وہ انسان اس سے ہٹ کر سوالات کرے گا، پھر کنفیوز ہو جائے گا. اسی لیے اتنے سوالات مذہب میں ہوئے، یہودی مذہب میں، اتنے سوالات اس کے بعد عیسائی مذہب میں ہوئے، اتنے سوالات پھر ہندوازم میں ہوئے، اتنے سوالات ہمارے ہاں متکلمین نے کی، کہ آپ جب ان کو پڑھیں گے یقین جانیے آپ سب کنفیوز ہو جائیں گے. اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اور میں کیا آپ کو بتاؤں، اس طرح کے سوال. ہمارے ہاں شبلی نعمانی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا، ایک ہندوستان کا عالم تھا نا، اس نے علم الکلام پر ایک کتاب بھی لکھی ہے نا. اس سے پہلے بہت ساری کتابیں ہیں، ابو الاسد الاشعری وغیرہ، امام غزالی، اور اس طرح علم الکلام کے ہمارے کافی کتابیں، عقائد کے کافی. آپ اس میں جائیں گے تو دیکھیں گے آپ سب کنفیوز ہو جائیں گے. یا اس سے پہلے جس طرح منطقی سوالات ہوتے تھے، جس وقت انسان کا سوچ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اتنی جانکاری نہیں تھی، اور ارتقائی جو استقرائی طریقہ تھا چیزوں کو جاننے کا، وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا تھا، ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا تھا. یہ فرانسس بیکن سے پہلے کی باتیں میں کرتا ہوں. وہ جو استخراجی طریقہ تھا ارسطو کا، تو اس میں ایسے سوالات ہوتے تھے، تو ایسے سوالات سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ یہ تو یہودی ایسا کرتے تھے، اگر تو بزرگ ہو تو ہوا میں اڑو. پھر میں تم کو بزرگ مہاراج میں کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بزرگ وہ ہے جو ہوا میں اڑتے. میرا سوال ہے، اگر تم بزرگ ہو تو میری مٹھی میں کیا ہے، اور اگر میں نہیں بتا سکوں تو میں بزرگ نہیں ہوں، تو کیا میں کس ذریعے سے آپ کو بتاؤں. دیکھیں اس طرح کے سوال. اچھا اگر آپ بزرگ، آپ حق پر ہے تو آگ میں جا کر جو ہے نا میرے ساتھ مقابلہ کرو، آگ میں کود، تو آگ مجھے جلائے گا نہیں. اگر تو بزرگ ہو ابھی دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے، بولتے ہیں ہم لوگ نا. اگر تو بزرگ ہے میرے دانت میں درد ہے ابھی تم ایک منتر پڑھو دانت ٹھیک ہو جائے. تو آپ مجھے بولے ایسے سوالات کا نقصان یا فائدہ ہے؟ یا مجلس میں بات ہو رہی ایک سبجیکٹ پر، آپ سوال کرتے دوسرے مجلس، یا ایک مجلس کو خراب کرنے کے لیے سوار در سوال، سوار پر سوال، اس پورے جو ہے نا کلاس کو آپ اس کو ڈسٹرب کرتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا کلام کرتے، اور آپ اس پر آپ کو اعتبار نہیں. دیکھو سب سے پہلے آپ نبوت کو سمجھے، جس سے آپ سوال کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھے، وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے، وہ جو بولتا ہے اسی پر کانے ہو جاؤ. اگر آپ پھر وہ بال کی کال اتارنا نا، اگر آپ جزیات کی طرف جاؤ گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسا دین آپ کو نہیں دیتا جس میں جو آپ پر بوجھ بن جائے. وہ آپ کو ہمیشہ کلیات ہے نا، کلیات آپ کو دیتے. بعض لوگ پھر جزیات پوچھتے. مثلا وضو کے بارے میں قرآن نے ہمیں کلیات دی، اپنے منہ کو دھو لو. کیا کرو؟ منہ کو دھو لو. اب میں سوال کرتا ہوں، میں ناک کو کس طرح دھوں؟ میں
منہ کو کس طرح دھو لوں, میں دانتوں کو صاف کروں نہیں کروں, میں کانوں میں جو ہے انگلیاں ڈالوں نہیں ڈالوں, میں آنکھوں میں جو ہے نا انگلیاں ڈالوں نہیں ڈالوں, اور اگر میں ناک میں پانی ڈالوں تو کس قدر ڈالوں, اگر میں غرغرہ کروں تو کیسا کروں. اب دیکھیں کتنے سوالات بن گئے, اتنے سوالات ابھی بن گئے کہ یہ ایک وضو جو ہے نا اس کا پورا ایک باب بن گیا, بلکہ پوری کتاب بن گئی, کتاب الوضو. ایک آیات کو ہم نے سوال کر کر کے کیا بنا, پوری کتاب. پھر جب وہ کتاب لوگوں پر بوجھ بن گیا, دوسرا عالم آیا, اس کا خلاصہ اس نے لکھا, اسی کا خلاصہ. پھر دوسرا عالم آیا, اسی خلاصے کا پھر تشریح اس نے کی. پھر تیسرا ہے, پھر اس کی جو ہے نا اس کا خلاصہ لکھا. آپ جا کر اپنی کتابوں کو دیکھیں, کتاب لکھو, اس کا خلاصہ لکھو, پھر اس کی تشریح کرو, پھر اس کا خلاصہ لکھو. اب تیمم ایک آیات میں خبر ہے نا, اب سوالات آ گئے. کتاب التیمم, کتاب التیمم کتنے واجبات ہیں, کتنے مستحبات ہیں, کتنی سنتیں ہیں, کتنے جو ہے نا مکروہ تنزیہی تحریمی. اب سجدہ کرو, قرآن کہتا ہے سجدہ کرو نا, کس طرح سجدہ کرو, ناک کو لگاؤ نہیں لگاؤ, چہرے کو ماتھے کو لگاؤ نہیں لگاؤ, اور کیسا کس زاویے پر کرو, رکوع کرو. اب اس میں جو نا کتاب الرکوع, کس زاویے کا رکوع کرو, کیسا کرو. تو آپ جب آپ وسلم سے ایسے سوالات کرو گے تو آپ مجھے بتائیں, تو آپ وسلم جو چیز پھر آپ کو بتائے گا تو آپ پر تو واجب ہو جائے گا نا, آپ کو تو کرنا ہے. تو پھر وہ جزیات بھی کیا بنیں گے, بالکل یاد پر بنیں گے. پھر وہ دین بن جائے گا. جس طرح ہمارے علماء نے ایک کتاب کو 100 کتابوں میں جو ہے نا پھیلا دی. اب ایک کتاب, یعنی میں نے کہا ایک وضو کو ایک کتاب انہوں نے بنا. ابھی بک تو آپ لوگ, ابھی بک تو, اور اگر آپ ان کتابوں پر چلو گے تو وضو ٹھیک نہیں. اس کو چھوڑو, استنجا کے حوالے سے ایک کتاب ہے نا, پورا ایک باب چیپٹر, گرمی میں کس طرح استنجا کرنا ہے, سردی میں کیسا کرنا ہے. تو بس پھر کیا ہے نا, عمر بھر یہی سوالات کرتے جو یہ جوابات پاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم نوازی کی, کیا ایمان والو یہودیوں کی طرح مت بنو, تعمیری سوالات کرو, ایسے سوالات کرو جس میں آپ کو بھی فائدہ ہو, آپ کا علم بھی بڑھ جائے, آپ تک بھی پہنچ جائے, اور وہ مجلس بھی خراب نہیں ہو جائے. ازرائے شرارت, ازرائے تکبر, ازرائے استہزاء, ایسے سوالات نہیں کرو. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. سوالات کرو, لیکن ایسے سوالات جو یہودیوں نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیا, ایسے مت کرو. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں بتایا کہ اہل کتاب ایسے سوالات کیوں کرتے تھے, وہ پھر آپ کو آگے جا کر ہم بتائیں گے. یہ سورہ مائدہ کی آیات 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تسألوا عن اشیاء, مت سوال کرو ایسی باتوں کے حوالے سے, ایسی چیزوں کے حوالے سے, ان تبد لکم تسؤکم, اگر اس کا جواب تم کو دیا جائے, وہ چیزیں تم پر ظاہر ہو جائے تو تم تکلیف میں ہو جاؤ. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ, اور اگر تم پوچھو ان کے متعلق جب کہ نازل ہو رہا ہے قرآن, تبد لکم, تو وہ ظاہر کر دی جائے تم پر, عفا اللہ عنہا, درگزر کی اللہ نے ان سے, واللہ غفور حلیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. جن چیزوں کو قرآن نے حرام کیا, یہ چیزیں حرام, اور اس میں آپ کہیں کہ فلان بھی حرام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, باقی چیزیں تو حلال ہو گئی نا. لیکن ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ لسٹ پھیل جائے مزید, آپ چاہتے ہیں کہ اور چیزیں حرام ہو جائے, اور چیزیں حرام ہو جائے, تو ہر چیز حرام ہو جائے گی. پھر آپ کیا کرو گے؟ تو ایسے سوالات مت کرو کہ وہ پھر آپ پر بوجھ بن جائے.
یقین جانیے دین بہت آسان ہے، لیکن مذہب والوں نے اس دین کو سوالات کر کر کے اتنا پھیلایا، اتنا بڑھایا، اتنا مشکل بنا کہ ہر ایک پر ابھی بوجھ بن گئی۔ میں لڈو کھا رہا ہوں، مفتی سے پوچھتا ہوں لڈو کھانا حلال ہے حرام؟ جی مفتی صاحب مجھے بتائیں۔ میں بکری کو دھوتا ہوں، دودھ اس کا، مفتی صاحب مجھے بتائیے کس طرح اس کا دودھ۔ میں کدو چیل رہا ہوں، مفتی صاحب مجھے بتائیں کدو میں کس طرح چیلوں۔ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، مفتی صاحب مجھے بولے موٹر سائیکل کس طرح چلاؤں۔ یہ کوئی سوالات ہے؟ کھانے کی دعا، سونے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آم کھانے کی دعا۔ مفتی صاحب میں انگور کھاتا ہوں، کون سی دعا پڑھوں؟ اس کے بعد 1 منٹ کے بعد مفتی صاحب میں آم کھا رہا ہوں، کون سی دعا پڑھوں؟ اور اگر وہ مفتی آپ کو بتائے تو پھر صبح شام یہی آپ کرتے جائیں، جانے کی دعا، آنے کی دعا، پہننے کی دعا، چھوڑنے کی دعا۔ میں جہاز میں سوار ہوں، کون سی دعا کروں؟ میں اس وقت سائیکل پر جا رہا ہوں، کون سی دعا کروں؟ تو اس طرح کے جب ہم سوالات کریں گے تو پھر وہ دین تو پھیل جائے گا نا۔ کیا آپ کو اللہ کے کلام پر اکتفا نہیں ہے؟ جو اللہ نے آپ کو اپنے کتاب مقدس میں دین دیا، آپ اسے بڑھ کر چاہتے، آپ اس میں شک کرتے، اس میں کوئی کمی ہے، آپ کو زیادتی چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کا کلام مشکل ہے؟ کیا آپ سوالات کرتے؟ کیا آپ سلم وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے؟ اس نے وہی نہیں بتایا جو اللہ نے اس کو بتایا تھا، اس نے وہی نہیں کیا جو اللہ نے اس کو کہا تھا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن افسوس ہم مسلمان بھی یہودیوں کے پیٹرن پر چلے، جس طرح انہوں نے تورات کو تلمود کی شکل میں بنایا، اتنا پھیلایا اس کو، اتنا پھیلا کہ ابھی خود وہ بائبل میں کنفیوز ہے۔ یقین جائیں خود بائبل میں کنفیوز، چاہے وہ جدید بائبل ہے چاہے وہ قدیم بائبل، چاہے وہ عہد عتیق ہے چاہے عہد قدیم۔ اتنے سوالات اور اتنے خطوط۔ آپ انجیل کو جا کر پڑھ لیں، اگر اس میں 4 کتابیں نا تو آپ ان خطوط کو پڑھیں گے آپ حیرت میں جائیں گے، ان کے مکاشفات کو پڑھیں گے آپ حیرت میں جائیں گے، وہ جو تلمود کو آپ پڑھیں گے آپ حیرت میں جائیں گے۔ اچھا قرآن مجید اس کی تفسیریں 50 جلد میں، کتنی جلدوں میں؟ 50 جلدوں میں، 100 جلدوں میں۔ اب 100 جلدوں کو جب میں پڑھوں گا تو وہ مجھ پر تو حجت بن جائے گا، مجھ پر تو حجت بن جائے گا، پھر تو میں دوسرے کاموں سے رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ ہے، جو ادھر ادب کا لحاظ رکھا جاتا، آپ اللہ نے ہمیں روکا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اور آپ سوال کر رہے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، یعنی قرآن آپ کو قانع نہیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کے لیے 2 قسم کی دوائیاں لکھی اور آپ خواہ مخواہ بول رہے کہ ایک دوائی اور بھی میں نے لکھی، ایک دوائی اور بھی میں نے لکھی، تو آپ پر بوجھ بن جائے گا نا۔ وہ کہتا ہے یار 250 mg لے لے، آپ کہتا ہے اگر میں 500 mg لے لوں تو کیا ہوتا؟ وہ کہتا ہے کھانے سے پہلے اس کو کھا لے، نہیں ڈاکٹر صاحب اگر کھانے کے بعد کھاؤں تو کیا ہوئے گا؟ تو آخر ڈاکٹر کیا بولے گا آپ کو؟ یار آؤ میری کرسی پر پھر خود بیٹھ جائے، نا پھر خود بیٹھ جاؤ نا۔ تو دیکھ ایسا ہم نہیں کریں گے، سوالات بالکل کرو، سوالات سے علم زیادہ ہوتا ہے، یعنی لا علمی کا علاج سوال ہے، لیکن وہ سوال جو ہے نا وہ جائز سوال ہو، وہ ازرائے تحقیق ہو، تو انشاءاللہ میری بات کو آپ سمجھے نا، اللہ سمجھائے۔ اب تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو کوئی بدل لے کفر کو ایمان سے فقد ضل سواء السبیل، سو گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ اللہ نے ایک راستہ قرآن کے ذریعے ہمیں دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، دیا نا ہم لوگوں کو راستہ، لیکن میں جو ہے چونو چرا کرتا ہوں ابھی قرآن میں دین میں چونو چرا کرتا ہوں، ایسے سوالات کرتا ہوں جو بالکل بیجا سوالات، وہی بال کا کال اتارنا، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ شک اور شبہات پیدا ہو جاتا ہے نا،
اور شک و شبہ دو قسم کا ہے. ایک وہ ڈیکارٹ والا شک و شبہ ہے, وہ تو فلسفے کا ہے نا. ایک پھر یہ مذہب کا شک و شبہ ہے, جس کے پیچھے فلسفی نہیں ہوتی, کوئی منطق نہیں ہوتا, کوئی سائنس نہیں ہوتا, کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. یہ انسان کو پھر گمراہ کر دیتا. پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے نا. اس طرح مت کر لو. جو ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا. آدمی سیدھے راستے میں جا رہے, سیدھے راستے کے بارے میں سوال کرے. میں جا رہا ہوں کراچی تو کراچی والا سوال کروں, میں چمن والا سوال نہیں کروں. جا رہا ہوں کراچی اور قلعہ عبداللہ کے بارے میں پوچھتے. قلعہ عبداللہ بھائی تو آپ قلعت کا پوچھ رہے نا, آپ خزدار کا پوچھ رہے. یار میں آگے کہاں خزدار میں ٹھہروں, اسٹے کروں, یا میں لسبیلا میں, اور آپ جا رہے کراچی اور آپ بولے یار قلعہ عبداللہ میں میں ٹھہروں یا میں سرانان میں ٹھہروں. تو یہ تو پھر ایسا نہیں کرنا ہے. اب آتے آیات 109 کی طرف. یہ دوسرا حصہ ہے نا, دوسرا حصہ آیات 209. اب اہل کتاب کی خواہشات 109. اب مذہب والوں کی خواہشات. آپ کو معلوم ہے ہر مذہب والا کہتا ہے اپنے مذہب کو چھوڑو میرے مذہب میں آؤ, اپنا راستہ چھوڑو میرے راستے پر آ جاؤ. اگر اس کو بولے کیوں تو کیا جواب ملے گا؟ میں حق پر ہوں رب آپ باطل ہیں. اچھا لاجک کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ بس میں حق پر ہوں, میرے بزرگوں نے مجھے بولا ہے نا, میں حق پر ہوں, میرے بزرگوں نے مجھے بولا. تو آپ کے بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ اچھا آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. بس اسی میں ہم سب لگے, بجائے اس کا کہ ہم انسانوں کو انسان بنا دیں, انسانوں کو اللہ والا بنا دیں. ہم انسانوں کو اللہ کا جو دین اسلام ہے نا اس کے مطابق اس کو کریں, مسلمان اس کو بنا دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہم ان کو اچھا انسان بنا دیں, لیکن ہم ان کو اپنے فرقوں کی طرف لا دیں. کوئی اس کو اسلام سے ہٹا کر یہودی بنا چاہتا, کیا یہودی. کوئی اسلام سے ہٹا کر اس کو عیسائی بنانا چاہتا, کوئی اسلام سے ہٹا کر اس کو ہمارے والے ہے نا, ہمارے والے ایک اور فرقے کی طرف لے جاتے. یعنی اسلام کو چھوڑو میرے فرقے میں آ جاؤ, اسلام جو اللہ کا دین ہے نہیں وہ جو میرا فرقہ ہے نا اس میں آ جاؤ. اچھا وہ جو اللہ کی کتاب اس کو چھوڑ, جو میں نے کتاب لکھی اس میں آ جاؤ. کیوں بھائی؟ یار یہ میری کتاب آسان ہے, اللہ کی کتاب مشکل ہے. تو یہی یہودی چاہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہے یہ اسلام کو چھوڑے, قرآن کو چھوڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑے, یہودی بن جائے. کیا اللہ نے دین یہودیت کو نازل کیا تھا یا دین اسلام کو؟ اللہ کے دین کا نام اسلام ہے نا, یہ یہودیت تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں, مذہبی لوگ ہیں نا, مذہبی لوگ تو یہی چاہیں گے نا, اکثر وہ چاہتے ہیں کا لو کاش, افسوس ہے ان کو نا, یردونکم کہ وہ پھیر دے تمہیں اے مسلمانوں, من بعد ایمانکم تمہارے ایمان آنے کے بعد, کفارن کفر میں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ یار تم تو یہودی ہو, تم تو عیسائی ہو, تم اللہ کو مانتے ہو, تم وحی کو مانتے ہو, تم رسول اور نبیوں کے سلسلے کو مانتے ہو, اور یہ مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے, یہ بھی آخرت کو مانتا ہے, یہ بھی رسول اور نبیوں کو مانتا ہے, یہ بھی کتابوں کو مانتا ہے. تو ہونا تو چاہیے تھے کہ آپ ان کو شاباشی دیتے تھے, آپ ان کو ان کا تعاون کرتے تھے, آپ ان کا ساتھ دیتے تھے. لیکن آپ مفاد میں, خود غرضی میں, اندھی تقلید میں, مذہبی تعصب میں ایک مسلمان کو کافر بناتے. افسوس تم پر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا یہ ایسا کیوں کرتے, یہ مذہبی لوگ ایسا کیوں کرتے؟ ایک اچھے انسان کو اس کی اچھائی کو نہیں مانتے. اگر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی جڑے نا, یہ بولتے ہیں اس کو چھوڑو میری طرف آ جاؤ. یعنی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں وہاں قرآن سیکھنے گیا تھا, میں وہاں قرآن سمجھنے گیا تھا, یار اس کو چھوڑو میری طرف آ جاؤ. اچھا ہم اس سے پوچھتے, آپ کہیں گے یار وہاں ایک نیک کام کے لیے, نہیں وہ نیکی نہیں, نیکی وہ ہے جو میرے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حسدن من
عند انفسہم. یہ مذہبیوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، مذہبی حسد، مذہبی تعصب، مذہبی افتخار، مذہبی تکبر. نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے نوز باللہ بیٹے ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، صرف جنت میں ہم جائیں گے، ہم ہی حق پر ہے، پھر سارے باطل پر ہیں. جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرا فتویٰ ہے وہ ٹھیک ہے، جو تمہارا فتویٰ وہ غلط ہے. جو میرا امام ہے وہ ٹھیک ہے، جو تیرا امام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. بھائی تم تو معیار نہیں ہو، کل بھی ہم نے پڑھا تھا یار، معیار تم نہیں ہو. مذہب معیار نہیں ہے، مذہب معیار دین ہے خدا کا. یا غلط میں کہتا ہوں؟ مذہب معیار ہے یا دین معیار ہے؟ میری کتاب معیار ہے، قرآن معیار ہے، میں معیار ہوں، اللہ کا نبی معیار ہے. تو پھر وہ اللہ کے نبی سے جڑا ہے مسلمان، وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہے، اور تم اس کو یہودی بنا رہے، تم اس کو عیسائی بنا رہے. اللہ کا نبی معیار ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی معیار حق اس کے ہاتھ میں کسوٹی ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے نہیں جس کو چھوڑ دو. یہ صرف حسد کی وجہ سے، مذہبی تکبر، مذہبی عصبیت. اس عصبیت نے ان کو اندھا بنایا ہوا. اس کو کدھر اچھائی نظر نہیں آتا، کدھر اس کو خیر نظر آتا. بس ساری اچھائیاں، سارا خیر ان کے ساتھ، ہر فرقے والے نے ایسے نا، ہر فرقے والا سارا خیر، ساری اچھائیاں، سارا حق میرے ساتھ، باقی سارے غلط. اسی لیے ان میں آپ نے کبھی وحدت دیکھا ہے؟ بچائے مجھے. آپ ان کی تاریخ، مذہب کی تاریخ پڑھے نا، ہمیشہ ان میں جو ہے نا فرقے تفرقہ بازی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتوے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح یہ دشمنوں کی طرح لگے ہوتے. سب خدا کے ماننے والے. بھائی جب سب تم خدا کے ماننے والے ہو، اللہ کے نبی و رسولوں کو مانتے ہو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، تو پھر یہ لڑائیاں کس بات کی؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، حق میں ایک دوسرے کا ساتھ دے دو، اچھائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے دو. ہاں جہاں غلطی، اس کی غلطی کو واضح کرو، اچھائیوں میں ساتھ دو، غلطی کو واضح کرو، تاکہ دنیا میں اتحاد پیدا ہو جائے. آج 5 ارب جو ہے نا مذہب والے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان بن جائیں. یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑیں، اللہ کے نبی و رسولوں کے ساتھ جڑیں، ہم اللہ کی جماعت بن جائیں، ہم سارے صحیح سچے جو ہے نا اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں. ہر ایک ہمیں اپنے فرقے کی طرف کھینچ رہا ہے، ہماری وحدت کو خراب کر رہا ہے. رب کی بجائے خود رب بن رہا ہے، رب کی بجائے خود رب بن رہا ہے. اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ سے چھین کر یہ ظالم اپنی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. یقین جانیے، یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو مانیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آگے جو ہے نا ہم جھکیں. اس طرح ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے، حسد انسان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. انسان حسد نہیں کرتا ہے. من بعد ما تبین الحق، اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا. اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں حق کو واضح کی، لیکن پھر بھی یہودی اس واضح حقیقت کو جان کر ایک مسلمان کو یہودی بنا رہا تھا. اندازہ کریں، اس حقیقت کو جان کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخر اور سچا پیغمبر ہے، اپنے بیٹوں سے بھی اس کو جانتے تھے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، واضح کتاب ہے. آیات من بعد ما تبین الحق، اس کے بعد بھی کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، لیکن نہیں جی، ہم نے تم کو یہودی بنانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے تم کو عیسائی بنانا ہے. جب تک میرے فرقے میں نہیں آؤ گے، کیا ہے؟ تم کافر. جنت جو ہے وہ اس کی چابی میرے ساتھ. ہر فرقے والوں کے ساتھ جنت کی چابی دوسرے کے ساتھ دی. ایک بولتے ہیں جنت کی چابی میرے ساتھ، دوسرا بولتے ہیں جنت کا اجارہ دار میں، تیسرا بولتے ہیں میں. اس طرح ہے یار، مذہب والے اس طرح کرتے. دوسرے شعبوں میں جدھر علمی شعبے، وہاں اتنا اختلاف تم نے دیکھا. آپ دیکھیں سائنس ٹیکنالوجی نے ہمیں کیوں اتنی جو ہے نا ترقی دی، اتنا فائدہ کیوں دیا.
ان میں سوالات، اختلاف، ہر چیز جو ہے نا وہ مثبت اور تعمیری تھی. آپ دیکھیے نیوٹن کتنا بڑا سائنسدان تھا، تو آئنسٹائن جب آئے نا، اگر اس نے اس سے اعتراض کیا تو ایک علمی سائنسی اعتراض کیا نا، اس کا کتنا فائدہ نہیں ہوا. اور اگر وہ نیوٹن کے ساتھ لڑائی پر ہوتا رہتا تھا، ایک فرقہ بناتا تھا. ہاں نا، سائنس میں کبھی آپ نے فرقے دیکھے کہ نیوٹن کا فرقہ ہے، یہ آئنسٹائن کا فرقہ ہے، یہ پلانک کا فرقہ ہے، یہ فلان کا، کبھی آپ نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ شاید پہلے زمانے میں کچھ مذہبی لوگ ارسطو وغیرہ کے ساتھ، لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہے نا. تو ہم کیوں مذہب والے آپس میں لڑے یار؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں اختلاف کریں جبکہ حق واضح ہے؟ چھوڑے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، خود مسلمان. کیا یہ قرآن واضح کتاب نہیں ہے؟ کیا سب کا ایمان اس پر نہیں ہے؟ پھر یہ لڑائیاں، یہ اختلافات، ہر ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر ایک اپنی فتووں کو دوسرے پر منوا رہا ہے، ہر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے. کیوں بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اللہ کی جماعت کو کیوں توڑتے ہو؟ ہاں، اب اس کا حل کیا ہے؟ فاعفو واصفحوا. اے میرے رسول، یہ پتھر کی طرح جو ہے نا رکاوٹ بنے بیٹھے. اب ایک ہے کہ تم مارتول بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ مارتول، اور توڑ دو اس پتھر کو. ایک تم پانی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ راستہ اپنا اختیار کرو. ایک ہے وہ تو اشتعال میں دلاتے مسلمانوں کو، اے ایمان والو یہ تمہیں اشتعال میں لاتے. اشتعال میں مت آنا، پھر تو جھگڑے مزید بڑھیں گے نا، اور مزید جو ہے نفرتیں بڑھیں گی، مزید تعصبات. نہیں، تعصبات کو ہوا مسلمان نہیں دے گا، جھگڑوں کو مسلمان ہوا نہیں دے گا. مسلمان پتھر کے لیے مارتول نہیں بنے گا، وہ پانی بنے گا، اپنا راستہ نکالے گا. وہ درگزر کا راستہ، اعراض کا راستہ اختیار کرے گا. کون سا راستہ؟ اعراض کا راستہ. ایک اعراض کا راستہ، ایک ٹکراؤ کا راستہ ہے. آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو؟ پہلے اعراض کا راستہ. جب آپ کو راستہ ہے تو آپ ٹکراؤ کی طرف کیوں جاتے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ٹکراؤ کی طرف جائیں. یہ مذہبی لوگ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن احترام کے ساتھ یہ ہمیشہ آپس میں ٹکراؤ کے راستے میں جاتے. یہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھتے، یہ اف اور صفا کے راستے پر نہیں جاتے، یہ ہمیشہ ٹکراؤ کے راستے پر جاتے، کشت خون کے راستے پر جاتے ہے نا. اپنی بات کو زبردستی بنواتے. اگر ہمارے فتویٰ کو نہیں مانا تو تم پر میں حملہ کروں گا، تم کو مار دوں گا. پھر ہم صبح سنتے کہ فلان علماء نے، فلان مذہبیوں نے دوسرے کو مار دیا، اس کے بچوں کو یتیم بنا دیا، اس کی ماں کو جو ہے نا رلا دیا، اس کے باپ کے کندھے کو توڑ دیا ہے نا. اور صلیبی جنگوں کے بارے میں ہم سنتے جہاں کروڑوں انسانوں کا خون ہوتا ہے. اے میرے پیغمبر، اس راستے پر نہیں جانا ہے. یہ جو ہے یہ تعصبی ہے نا. یہ بس ایسا جس طرح آگ پر آدمی پانی ڈالتا ہے، تیل نہیں ڈالتا ہے. تو اعراض کے راستے پر جاؤ، ٹکراؤ کے راستے پر نہیں. پانی بن جاؤ، اپنے لیے راستہ بنا دو. راستے بہت ہیں. اگر یہ لوگ نہیں سنتے، اور کیا آج دنیا میں روشن خان لوگ نہیں ہیں؟ دنیا میں آزاد خان لوگ نہیں ہیں؟ دنیا میں عقل والے لوگ نہیں ہیں؟ دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں؟ میں نے خواہ مخواہ بس ایک تعصبی کا جو ہے نا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، جبکہ وہ میرے ساتھ لڑائی پر ہوتا ہے. خواہ مخواہ میں لڑائی کرنا ہے، اور مجھے کام نہیں. ایک دائی کے لیے لڑائی جو ہے نا زہر قاتل ہے. ہر مسلمان دائی ہے، یاد رکھنا، اور ہر غیر مسلم مدعو ہے. ہر مسلمان دوسرے غیر مسلم کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے گا، اعراض والا راستہ اختیار کرے گا. اس کے لیے پانی بنے گا، اپنی نرمی دکھائے گا، اپنی عاجزی دکھائے گا، اپنا علم دکھائے گا، اپنا تقوی دکھائے گا. اور مسلمان دائی غیر مسلم دائی کو تلوار نہیں دکھائے گا، اس کو اپنا اخلاق دکھائے گا. ہمیشہ مسلمان کے ہاتھ میں لاجک ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے. اس کے پاس پیغمبر کا اخلاق ہوتا ہے. ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے اور دوسرے ہاتھ میں پیغمبر کا اخلاق. جب وہ، لیکن ہمارے ہاں خواہ مخواہ مزاحمت، پہلے مزاحمت پھر مفاہمت. بھائی پہلے مفاہمت پھر مزاحمت.
جب بالکل آدمی یعنی ایک پتھر بالکل راستہ نہیں دے رہا ہے تو پھر مسئلہ ہے نا، پھر تو مسئلہ ہے نا کہ اس کو توڑ دو. اور اگر راستہ بنتا ہے تو پہلے راستہ بنا دو، پہلے اعراض رکاوٹوں کو دور کر دو. اگر ایسا بالکل نہیں ہو جائے جہاں مزاحمت اور جہاں تلوار ضروری ہو تو پھر تو اٹھانا ہے نا. وہ تو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، اس کے خلاف تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن پہلے مفاہمت، پہلے اعراض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معاف کرنے والے تھے. بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا، کتنے لوگوں کو معاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی رکاوٹیں ڈالی گئی، کس قدر تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا رویہ اختیار کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا ویژن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نرمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراسر رحمت والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زحمت کے نبی نہیں تھے، اس لیے وہ مزاحمت نہیں کرتے تھے. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود کرے گا کہ اس پتھر کو ابھی راستے سے کیسا ہٹانا. وہ پھر قرآن آپ کو بتائے گا. اگر ایک آدمی بالکل پتھر بنے گا تو اس کا حل بھی پھر قرآن میں ہے کہ اب اس پتھر کو کیا کرنا ہے. دوستوں آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں پھر کیا ہوا، پھر غزوہ فتح مکہ میں کیا ہوا. قرآن میں سارا کچھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زحمت کا نہیں رحمت کا نبی ہے، اور ہم مسلمان ہم رحمت والے لوگ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ نے اس کو چھوڑا ہے تو آپ کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جو ہے اس دین کے محافظ ہیں؟ آپ زیادہ اللہ تعالیٰ سے طاقتور ہیں؟ آپ کے فتوے اللہ تعالیٰ کے فتووں سے زیادہ سخت ہیں؟ اللہ اس کو چھوڑتا ہے اور آپ اس کو مارتے ہیں. اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، آپ اس پر جبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت موقع دیا، آپ اس موقع اور مہلت کو سے چینتے ہیں. اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، آپ اس کا اختیار چینتے ہیں. اللہ اس کو اپنے دین کی طرف دلیل سے بلاتا ہے اور آپ زور سے بلاتے ہیں. کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا. ان سختیوں کا جواب اسی لیے دیکھو دین میں ہماری وجہ سے، ہمارے ان غلط رویوں کی وجہ سے آج یہ کہ آج لوگ اللہ کے دین سے بھاگ رہے ہیں، ہماری وجہ سے. اب علاج بڑا آسان ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا واقعی الصلاۃ، بجائے ان کو توجہ دینے کا اپنے پر توجہ دے دو. اے ایمان والو، زیادہ توجہ اپنے اوپر دے دو. وہ توجہ کیا؟ اقیم الصلاۃ، اپنی انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آؤ اپنی مجلسوں میں اللہ کے دین کو سیکھو. اپنے مسلمانوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اپنی تنظیم کو دکھا دو، اپنی اخوت کو دکھا دو، اپنی بھائی چارگی کو دکھا دو، اور اپنی وحدت کو دکھا دو. اور یہ دکھا دو کہ مسلم صرف اللہ کا بندہ ہے، اس کا اپنا کوئی مرکز نہیں ہوتا. اس کا ایک مرکز ہے جو اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ کا ایک ہی کتاب پڑھنے والا. یہ دین اللہ کا ہے، یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی. اس جماعت میں جو بھی شریک ہوگا، کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، طاقتور میں، ایک صف میں آئے گا. یہ وہ جماعت ہے جو صرف اللہ کو جھکتا ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے. یہ عاجز جماعت ہے. اگر یہ عاجز جماعت نہ ہوتی تو یہ بار بار سجدہ نہیں کرتا، بار بار رکوع نہیں کرتا. اس کی صف بندیوں کو دیکھو، اس کی اخوت کو دیکھو، اس کی تنظیم کو دیکھو، اور دیکھو اللہ کی عبادت کس طرح یہ مشتاقی سے کرتے. ان میں احساس بندگی ہے. یہ رب والے لوگ. تو جب ہماری اقامت صلاۃ مضبوط ہو جائے گی تو غیر مسلم خود بخود آپ کی طرف آئے گا. لیکن کیا کرے کہ آپ نے اقامت صلاۃ کو ترک کر دیا نا. ہم نے اقامت صلاۃ کو ترک کر دیا، اور ہم نے اقامت صلاۃ کو ادائے صلاۃ کا، ادائے نماز کا نام دیا. یعنی اقامت صلاۃ جو ذریعہ ہے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا، اور ان مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرنے کا، ایک برداشت پیدا کرنے کا. وہ نماز آج مسلمانوں کے لیے خیر کی وجہ ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، یہی نمازیں ہونا تو چاہتے کہ اب ایک ہوتے تھے. پھر آگے میں کیا بولوں، بول نہیں سکتا ہوں.
اور ایک دوسرا حقیقات و زکات. زور دے دو کہ تمہارے معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے, کوئی معاشی تفاوت نہیں بڑھے کہ ایک آدمی محل میں رہتا ہے دوسرے کے لیے جھونپڑی بھی نہیں. میرا بچہ اسپتال میں ایک گولی کے لیے تڑپ رہا ہے اور دوسرے کے بچے کا زکام کا علاج جو ہے نا باہر ملکوں میں ہوتا ہے. میرے بیٹے کے بچوں کے زرد چہرے, اسکولوں سے باہر, علاج سے محروم, خوشیوں سے محروم, اور میں اربوں روپے میں کھیل رہا ہوں. نہیں, توجہ اس کو دے دو. جب معاشی بیلنس پیدا ہو جائے گا, جب ہر امیر آدمی غریب کا سپورٹر بنے گا, ہر محل والا کوشش کرے گا کہ اپنے جھونپڑی والوں کو بھی میں محل والا بنا دوں, ہر امیر کوشش کرے گا کہ میں غریب مسلمان کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کروں, اور ایک معاشی انصاف قائم ہو جائے, ایک معاشی عدل پیدا ہو جائے, ایک معاشی مساوات پیدا ہو جائے, تو خود بخود جو ہے نا وہ دوسرے لوگ آپ کی طرف آئیں گے. جب آپ کے پاس ایک بہترین معاشی قرآنی طریقہ کار ہوگا, جب آپ زکوٰۃ والے ہو جائیں گے, مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اس پر کام کر لو. اس پر ہم نہیں کرتے, بس پھر فتوے پر فتوے لگاتے. وہ تو آج بھی کر رہے, انہوں نے تو فلاحی معاشرے پیدا کیے, انہوں نے فلاحی مملکتیں پیدا کی, اور تمہارے لوگ بھوک سے مر رہے, اور تم ان کو کہتے ہو کہ تم فلانو فلانو. مانیں گے آپ کی بات؟ مانیں گے؟ وہ وحدت کی طرف جا رہے ہیں, ان کی قانونی, ان کی طاقتیں, ان کے سرحدات, سب کچھ وہ مٹی کی طرح بن رہے, اور اے مسلمانوں تم انگلیوں کی طرح بن رہے ہو. ہر شعبے میں تم افراتفری کی شکار ہو, ہر جگہ تم فرقے بندی کے شکار. کوئی وحدت ہے تم لوگوں میں؟ ایک شعبے میں وحدت مجھے بتا دیں. تو پھر تم کہتے ہو کہ وہ ہماری طرف آ جائیں گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جب تم نیکی میں سرگرمیاں کرو گے, اچھے کاموں میں سرگرمیاں کرو گے, تو تمہارا دشمن خود بخود آپ کی طرف آئے گا. بس کوشش کرو کہ نیکیوں میں سرگرمیاں کرو, بھلائیوں میں سرگرمیاں کرو. اپنے ان کے منفی رویے, وہ آپ کو اشتعال دلائیں گے, وہ آپ کو غصہ دلائیں گے, وہ آپ کے ساتھ تعصب کریں گے, وہ آپ کے دین کے ساتھ تعصب کریں گے, لیکن آپ نے توجہ اپنے اچھائیوں پر کرنا, ان پر کرنا. ان اللہ بما تعملون بصیر. یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو, جو کچھ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. چھوڑو ان کو, وہ تو یہی کہتے جاتے کہ بس جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں. یہودی بولتا ہے میں جنت میں جاتا, چابی میرے ساتھ. اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ میں جنت میں جاتا, اس کی چابی میرے ساتھ. ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے چہتے. وہ ابراہیم علیہ السلام آئے گا, دوزخ کے دروازے پر کڑا ہو کر ایک یہودی کو اندر جانے نہیں دے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے جتنے گناہ ہیں نا وہ اپنے سر پر لے گا اور نجات دہندہ بنے گا. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہمارے علماء بھی آئیں گے, ہمارے حافظ قرآن بھی آئیں گے, ہمارے بزرگ بھی آئیں گے, اور تو یہ ہر ایک کہتے ہیں. بہرحال تلک امانیہم, یہ ان کے اپنے جو ہے نا امانیات. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر واقعی تم جنت والے ہو نا تو اپنا عمل دکھاؤ, دلیل لاؤ, لاجک لاؤ. کیا لاجک ہے تمہارے پاس؟ ہاں, بلا من اسلم وجہ للہ ومحسن فلہ اجر عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جنت میں آدمی جائے گا جو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرے, جو مسلمان بن جائے, اپنے آپ کو یہودی نہیں بولے, اپنے آپ کو عیسائی نہیں بولے, اپنے آپ کو محمدی نہیں بولے, اپنے آپ کو فلان فلان نہیں بولے, اپنے آپ کو مسلم بولے, اور اپنا چہرہ, اپنا دل, اپنا دماغ, سب کچھ جس طرح عیسیٰ سے فرمایا اللہ کے حوالے کرے. جب عیسیٰ سے پوچھا گیا دین کیا ہے تو اس نے بولا اپنے دل سے, اپنی جان سے, اپنے سب کچھ سے اللہ سے زیادہ محبت کرنا, اللہ کی طرف توجہ کرنا. جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے, اس کے دین کے آگے جھکیں گے, ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. اور جو محسن بنیں گے, یعنی ہر وقت بلائی کرنے والے, ہر وقت اچھائی کرنے والے, محسن
مسلم اور محسن. جنت پہ کون جائے گا؟ نمبر 1 مسلم، نمبر 2 محسن. مسلم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے لیے جھکائے، اللہ کے حوالے. محسن ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے. ہاں اللہ اس کو ضرور اجر دے گا، نہ اس پر خوف ہوگا، نہ وہ غم کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وما علینا الا البلاغ.